حدیث میں آیا ہے کہ یؤذینی ابن آدم، ایک شبہ ہے تو اس کو سمجھتے چلیں اس قاعدے کی اہمیت کیا ہے اور اس سے کیسے شبہات دور ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ بات قرآن میں نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے یا اذیت دینے والا کام کرتا ہے، تکلیف پہنچانے والا کام کرتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، وہ انا الدہر، حالانکہ میں زمانہ ہوں۔ بیدی الامر، سارا معاملہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو ہوں جو رات دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ یہ بخاری حدیث نمبر 4827 4827 اور مسلم حدیث نمبر 2246۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں، معنی کیا ہے؟ ابن آدم مجھے اذیت پہنچاتا ہے، اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا نہیں، یعنی وہ عمل کرتا ہے جو اذیت دینے والا ہے۔ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم اذیت دینے والا کام کرتا ہے۔ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، یعنی وقت کو برا کہتا ہے، زمانے کو۔ وہ انا الدہر، حالانکہ میں دہر ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا دہر بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؟ کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے نا حدیث میں۔ اب بولو الدہر کیا ہے؟ وہ انا الدہر۔ حدیث قدسی میں اللہ، کچھ لوگ نہیں بول رہے، دل نہیں مان رہا بولنے کے لیے، ہاں لیکن حدیث ہے نا، کوئی آدمی آپ کو پکڑ سکتا ہے۔ وہ انا الدہر، حالانکہ میں دہر ہوں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو دہر کہہ سکتے ہیں یا دہر پکار سکتے ہیں اللہ کو؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ بید الامر، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو ہوں جو رات دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ دو باتیں یہاں پہ کہیں جا سکتی ہیں۔ نمبر ایک کہ یہاں پر جو ہے آخر میں جو ٹکڑا آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دہر ہے۔ دہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمانہ، یعنی ٹائم، ٹائم کا ایک پیریڈ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دہر۔ وہ کس سے مل کے بنتا؟ رات دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو ہوں جو رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، رات آتی ہے پھر دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، اور اچھے برے اوقات انسان کے انجام کے اعتبار سے یا حالات کے اعتبار سے آتے رہتے ہیں۔ کون لاتا یہ؟ اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ زمانہ ہے۔ تو انسان کیا کہتا ہے؟ زمانہ اچھا نہیں ہے، تو وہ ایک اعتبار سے ٹائم ہی کو بولتا، وقت بہت برا چل رہا، یعنی وقت ہی مجھ کو فائدہ پہنچا رہا یا نقصان پہنچا رہا، یہ گھڑی اچھی یہ بری۔ تو عرب کے لوگ بعض اوقات، بعض لوگ ان میں سے کرتے تھے کہ وہ ٹائم کو بھی انسان کے لیے ایک خالق کی طرح مانتے تھے کہ وقت انسان کی زندگی میں اچھے برے اثرات لاتا ہے، تو وقت کو برا کہتے تھے۔ تو مخلوق ہی کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مؤثر کر دیا انسان کی زندگی میں فیصلوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، حالانکہ یہ فیصلے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن کیا ہم اللہ کو الدہر بول سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ اچھے۔ دہر میں اچھا معنی ہے کہ برا ہے؟ ہاں، دونوں بھی ہے، تو پھر وہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ اس میں جامد ہے، لیکن اللہ نے اپنے ناموں کے بارے میں کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ تو دہر اس میں جامد ہے، یعنی ایسا نام ہے جس میں اچھا برا میننگ کچھ ہے؟ ٹائم۔ ماشاءاللہ، ایسا کوئی بولتا؟ ہاں، ٹائم بولنے سے اچھا میننگ پیدا ہوتا کہ برا؟ کچھ بھی نہیں، وہ اس میں جامد ہے، اس میں کوئی خوبی والا معنی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سارے نام کیا ہیں؟ حسنی ہیں، تو جو ایسا نام ہے وہ اللہ کا نام نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے اچھے ہیں۔ مزید یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اقلب اللیل والنہار، میں ہی تو ہوں جو رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ تو وہ مخلوق ہے رات دن، اور خود وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے، کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ میں ہوں دہر، میں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں رات دن کو۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں دہر کہا ہے، ورنہ فی نفسی اللہ کا نام دہر نہیں ہے۔
جیسے کوئی بادشاہ ہو دنیا میں، یہ ادنا سے اعلیٰ کو سمجھانے کے لیے مساوات نہیں ہے، تشبیہ نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو، کہ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس جا کے کوئی آدمی کہے کہ قانون میں تو ایسا ہے اور آپ نے کہا تھا ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا، بادشاہ کہے نہیں ہوگا، کہ لیکن قانون تو ایسا ہے، کہ میں قانون ہوں۔ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں قانون ہوں، جو چاہے قانون بناؤں، اب قانون یہ کہ نہیں ہوگا۔ تو اس کا یہ کہنا میں قانون ہوں، کیا اس کو قانون بنا دیتا؟ یہ کہ میں ہی قانون بناتا ہوں، بدلتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو معنی، یہ حدیث جو ہے اسی معنی میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتا ہے اچھا وقت آیا، برا وقت آیا، اس وقت کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کے وقت کی وجہ، وقت تو میں بناتا ہوں، میں دہر ہوں، میں رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں۔ کہ آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ مقلب نہیں ہے، مقلب دونوں الگ ہیں۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی، میں اپنے آپ کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، ایسا کہا نہیں، میں دہر کو، رات دن کو الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ وقت ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ دہر کیا ہے؟ ٹائم کو کہتے ہیں، اور ٹائم کریٹڈ ہے یا نان کریٹڈ؟ کریٹر ہے۔ ٹائم کریٹڈ ہے، کریشن ہے، یا کریٹر ہے؟ کریشن ہے، تو وہ خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا دہر کہنا اس اعتبار سے کہ حقیقی اس میں فاعل کون ہے؟ اللہ ہے، وقت کو الٹنے پلٹنے والا اللہ ہے۔ تو اس قاعدے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی جتنے نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں جامد نہیں ہے، وہ کیا ہیں؟ بس نام کے لیے نام نہیں ہے، اس میں اوصاف ہیں، اور وہ اوصاف کیسے ہیں؟ اعلیٰ ہیں، حسنہ ہیں۔ یاد رہے گا یہ قاعدہ نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء توقیفی ہیں، محض عقل سے اخذ نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ کے جتنے نام کیا ہیں؟ توفیقی نہیں، اللہ کی توفیق سے آئے، ہاں وہ تو ہے لیکن لفظ کیا ہے یہاں پر؟ توقیفی، بولنے میں غلطی نہیں ہو رہی ہے، ایسا ہی لفظ ہے وہ، توقیفی۔ توقیفی جو بنا ہے وقف سے بنا ہے۔ قرآن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں وقف لازم ہے، تو وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے نا؟ قرآن میں جب آتے ہیں تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ یہ دیکھ یہاں پہ میم آیا، لازم، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے، وقف لازم۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا۔ تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ توقیفی، یہاں آ کے رک جانا ہے، اپنے حساب سے چلنا نہیں ہے، تو اپنی طرف سے کچھ بولنا نہیں ہے، رک جاؤ، جو آئے گا وہاں سے علم اس کے حساب سے چلو، اپنی طرف سے چلو مت۔ تو اللہ کے جتنے نام توقیفی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر سکتے نہیں۔ جو نام آئے ان کو لے لو، بناؤ مت۔ جو نام آئے ان کو قبول کرو، اپنی طرف سے بناؤ مت۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے نام کیا ہیں؟ توقیفی، جو ہے وہ ہیں، بنا سکتے ہم اپنی طرف سے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تو ہم بول سکتے ہیں کہ جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ یا اللہ کے جتنے نام ہیں سب اچھے ہیں؟ ہاں، اللہ کے جتنے نام ہیں سب کیا ہیں؟ اگر کوئی ایسا کہے جتنے اچھے نام ہیں سب اللہ کے لیے لگا سکتے ہیں، صحیح ہوگا؟ تو اللہ کو برہما بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ برہما کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کریٹر، تو نہیں بول سکتے اللہ کو برہما۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں آگے کیا آتا معلوم، اس لیے چپ رہنا زیادہ اچھا۔ ہاں، دائیں جاتی گاڑی کے بائیں جاتی معلوم نہیں، بول کے پچھتاؤ مت، ہاں پھنس جائیں گے۔ برہما قرآن میں آیا اور حدیث میں نہیں آیا، اور کسی دوسری کتاب میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں آیا، دوسری کتابوں میں آیا ہے۔ اللہ کے نام توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں آئے تو لو، اپنی طرف سے بناؤ مت۔ کچھ لوگ بولتے نہیں لیکن کریٹر تو ہوتا نا، اس کا میننگ اللہ کریٹر ہے کہ نہیں، اور برہما کا مطلب کریٹر ہے کہ نہیں، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں بول سکتے؟ بول سکتے کہ نہیں؟ لاجک کتنا صحیح ہے۔ اللہ کریٹر ہے کہ نہیں، برہما کا مطلب کیا ہے، تو برہما اللہ کو کیوں نہیں بول سکتے؟ لاجک کے حساب سے تو صحیح، اے بی، ہاں
اللہ کریٹر ہے، برہما کریٹر ہے، تو اللہ برہما ہے؟ نہیں. لاجک کے حساب سے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح. لیکن اللہ کے نام کیا ہیں؟ توقیفی ہے. اب کیا ہوگا؟ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہے؟ نتائج کی وجہ سے کر سکتے ہیں ہم لوگ. نتائج الگ چیز ہے. نتائج اچھے بھی آئیں، کسی غلط کام کا نتیجہ اگر اچھا ہو تو کر سکتے. ہاں، جھوٹ بولنے سے اگر تنخواہ بڑھتی ہے تو بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، ہاں ٹینشن ختم، نمازی بھی سکون سے الحمدللہ رب العالمین. کر سکتے جھوٹ بول سکتے؟ نہیں. غلط کام سے اگر فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کر سکتے نہیں. قاعدہ یاد رکھنے کا، فائدہ، قاعدہ نہیں دیکھنے کا. کیا دیکھنے کا؟ فائدہ دیکھنے کا نا. ہم جیسا بولے ویسا ہم بولتے ہیں. آپ کی آواز میں ہم آواز ملائیں گے. کیا دیکھنا ہے؟ قاعدہ کے فائدہ؟ دو نقطے کے ایک. ہاں ایک بول رہے. قاعدہ، فائدہ نہیں. یاد رکھیں گے اس کو. ہاں، تو فائدہ نہیں دیکھنا، قاعدہ دیکھنا. پھر اس میں نقصان بھی ہو. انبیاء کو قتل کر دیا گیا، فائدہ دیکھتے تو قتل ہوتے نہیں. پتھر کھائے، کیوں؟ فائدے کی وجہ سے، قاعدے کی وجہ سے. تو اللہ رب العالمین کے لیے برہما نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن و سنت میں نہیں آیا. اور وہ اسماء ہیں، وہ محض صفات نہیں ہیں، وہ واقعی نام ہے معبودوں کے. وہ اللہ کو نہیں دے سکتے. نہیں بولے پھر دے سکتے، اچھا نام تو ہے نا، اس کا میننگ اچھا ہوتا، وہ سنسکرت میں ہے، لیکن اس کو عربی میں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کریٹر، خالق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. محمد کا میننگ کیا ہے؟ ہاں، محمود. یعنی جس ابن منظور کہتے ہیں عربک ڈکشنری میں، لسان العرب میں، من کثرت خصالہ المحمودہ، جس کی اچھی صفات بہت ہوں. یہ بات اللہ کے لیے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کی اچھی صفات کتنی ہیں؟ بہت بہت. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہیں تو اللہ کے لیے اس سے تھوڑی ہے کیا؟ زیادہ ہیں، اور بھی زیادہ ہے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کے لائق ہیں تو پھر اللہ کو دے سکتے کہ نام؟ یا محمد، اللہ کو پکار رہا میں، بول سکتا کوئی آدمی محمد نام اللہ کو دے سکتے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ اچھا نام ہے، لیکن یہ نام اللہ کو دے سکتے نہیں. تو من باب اولا ہم برہما نام اللہ کو دے سکتے نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کے نام کیا ہے؟ سب کے سب توقیفی ہے. سمجھ میں آ رہے؟ قاعدے، یعنی قاعدے جاننا کتنا ضروری ہونا. کچھ بھی آدمی گڑبڑ کرے گا، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کرے گا، گڑبڑ کر سکتا ہے آدمی، اللہ کے بارے میں غلطیاں کر سکتا ہے. اور اللہ نے یہ بولے چھوٹی موٹی غلطی ہے، اجتہادی غلطی ہے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں کے بارے میں غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں ان کی کرتوت کا بدلہ ملے گا. اللہ نے ڈانٹا ہے. لائٹ معاملہ ہوتا تو ڈانٹتا اللہ نہیں، چلتا، کچھ بھی نام دیے تو چلتا. اللہ کو استغفار کر لو، معاف ہو جائے گا. چھوٹی موٹی غلطی ہے، ہاں اجتہادی غلطی ہے، یا اسی طرح سے کفارہ ہو جائے گا وضو کرنے سے اس کا، ایسا ہے. یہ اللہ نے جس پر وعید سنائی ہے وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے کہ کبیرہ؟ کبیرہ. تو یہ چھوٹا جرم نہیں ہے. تو اللہ کے ناموں کے بارے میں غلطی نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ توفیقی ہے نا، ہاں توقیفی ہے. ماشاء اللہ. کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یجب الوقوف فیہا علی ما جاء بہ الکتاب والسنہ، لازم ہے کہ کتاب و سنت میں جو نام آئے ہیں یا جو آیا ہے اللہ کے بارے میں اسی پر ہم رک جائیں، اس سے آگے بڑھ کے اپنی طرف سے جوڑیں نہیں. کہ جتنا کتاب و سنت میں آیا اسی پر رک جانا، اس کا مطلب ہوتا ہے توقیفی. فلا یزاد فیہا ولا ینقص، نہ اس میں بڑھا سکتے ہیں ناموں میں اللہ کے اپنی طرف سے، نہ گھٹا سکتے ہیں. کوئی آدمی ہو سکتا ہے یہ نام سمجھ میں نہیں آتا، تھوڑا مشکل ہے، اس کو کینسل کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ کے ناموں میں سے کمی نہیں کر سکتے. بولے اس نام سے تھوڑا نا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے، اس لیے یہ نام اس کو ہٹا دینا چاہیے، نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں، اگرچہ وہ قرآن و سنت میں آئے. کر سکتے ایسا نہیں. ہم کو نہیں سمجھا تو ہم ریجیکٹ کر دیں، ایسا چلتا نہیں. کوئی چیز ہم کو نہیں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے،
اس میں عیب نہیں ہے. عیب کدھر ہے؟ ہمارے اندر عیب ہے, ہماری سمجھ میں عیب ہے. تو اگر ایسا ہونے لگے تو دنیا میں جتنے سمجھدار لوگوں کی باتیں سب ختم ہو جائیں گی, بیوقوف لوگ ہی جیتیں گے ہمیشہ. ہم کو کچھ نہیں سمجھتا, کینسل ہو سکتا ہے نا ایسا. تو اللہ کے جتنے نام ہیں نہ ان میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ان میں کمی. لأن العقل لا يمكنه ادراک ما يستحقه تعالی من الاسماء. کہتے کہ اس لیے کہ انسان کی عقل جو ہے اللہ تعالیٰ کن ناموں کا مستحق ہے واقعی اس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی ہے. اللہ کی شان اللہ ہی جانتا کہ ہم جانتے ہیں. اللہ نے بتایا تو معلوم پڑا, تو ہم اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتے ہیں نہیں, کیونکہ اللہ کن ناموں کا حقدار ہے ہم اپنی عقل سے طے کر سکتے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ اللہ کیسا ہے, کن ناموں کا مستحق ہے. آگے ایک حدیث آئے گی, اس سے پھر میں واپس اس پوائنٹ کو یاد دلاؤں گا. کہتے فوجب الوقوف فی ذلک علی النص, لہذا نص پر رکے رہنا لازم ہے. نص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کی پکی دلیل. تو نصوص پر جمے رہنا ضروری ہے. تو یہ قاعدہ ایک ہم کو معلوم ہوا. اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, اس کی یعنی ایسا کیوں کہ ہم اپنی طرف سے نام نہیں دے سکتے, اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے نبی آپ کہیے, لوگوں کو بتائیے کیا, انما حرم ربی, میرے رب نے حرام کیا ہے, الفواحش, بے حیائی کی چیزوں کو, فحش چیزوں کو, ما ظہر منها وما بطن, جو اس میں سے ظاہر ہو اس کو بھی حرام کیا, جو چھپا ہوا ہو اس کو بھی حرام. کھلے چھپے ہر قسم کی بے حیائی کو اور فحش چیز کو اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا ہے. یعنی زناکاری کھلے عام کرے یا زناکاری چھپ کے کرے, دونوں بھی کیا ہے؟ حرام ہے. برا کام بے حیائی کا کھل کے ہو چھپ کے ہو دونوں حرام ہے. یا دکھنے کے اعتبار سے باہر ہو, زبان سے بول رہا ہے, یا دل ہی دل میں بے حیائی کا کام کر رہا ہے, تصور کر رہا ہے غلط کام کا, یہ کھلا چھپا وہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. والإثم والبغي بغیر الحق, اور اللہ نے گناہ کو بھی حرام کیا ہے جو اپنی ذات یا اللہ کے بارے میں ہو, یا بغی مخلوق پر سرکشی اور یعنی ظلم ہو, اس کو بھی ناحق ظلم کرنے کو بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. یعنی کوئی آدمی روزہ نہ رکھے, یہ بھی حرام ہے جو اللہ کے معاملے میں ہے, اور کوئی آدمی کسی کی جائیداد ہڑپ لے یہ بھی حرام ہے, یہ بغی ہے, ناحق دوسرے کے اوپر ظلم کرنا, یہ بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کیا ہے. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, اور اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یعنی یہاں پر بطور قید نہیں ہے, بطور وصف ہے یہ, کہ ایسا نہیں کہ ہاں جس کے بارے میں اللہ نے دلیل نازل کی ہے اس میں شرک کر سکتے, یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو, اس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے کیونکہ شرک کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولو, تم نہیں جانتے پھر بھی بولو اللہ کے بارے میں, اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے. تو علم کون سا علم, عقل والا یا اللہ والا؟ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا نہیں, یہ حرام ہے. بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا حرام ہے. اس آیت سے معلوم ہوا, یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 33. تو بغیر علم کے کا مطلب کون سا علم؟ سائنس کا علم, ہاں ویداس کا علم, بائبل کا علم, قرآن و سنت کا علم, کیونکہ اللہ تعالی علم الانسان ما لم یعلم, یہ وحی والا علم ہے. وحی کا مطلب اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں. تو اللہ نے جو علم دیا ہے اس کے بغیر تم اللہ کے بارے میں کچھ بولو, اس کو بھی اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام. آپ دیکھیں علماء نے کہا کہ اس میں یعنی یہ نہیں کہ سب سے اینڈ میں بیان کیا تو سب سے کم امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے سیریسنس, اور اس کو شرک کے بعد ذکر کیا ہے. اس کو کیا کیا ہے؟ شرک کے بعد ذکر کیا ہے.
بعض اعتبار سے یہ شرک سے بھی بھیانک ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کو تو مان رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ بھی مان رہا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے کچھ بھی بولنے لگ جائے تو اس میں اور بھی معاملہ بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی شان میں گستاخیاں آدمی کر سکتا ہے، اللہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں انسان کر سکتا ہے۔ شرک تو ایک جرم ہے، لیکن اگر اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے کہ اللہ کے بارے میں کچھ بھی بولے تو اللہ کے بارے میں انسان بعض ایسی باتیں بول سکتا ہے جو مشرک بھی نہیں بولتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیز اور بھی زیادہ کیا ہے، بھیانک ہے۔ اور شرک جنم بھی لیتا ہے کس وجہ سے؟ ہاں، اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنے کی وجہ سے۔ کیسے آدمی بولتا ہے، دیکھو وکیل رہتا نا، ہاں کیس خود لڑتے کیا؟ نہیں، وکیل کے تھرو لڑتے نا، ہاں تو یہ سارے بابا ہمارے کیا ہیں؟ وکیل ہیں، جو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ کیس لڑیں گے، اور ہمارا کیس لڑ کے ہم کو کیا کرائیں گے؟ اللہ کی عدالت سے چھڑائیں گے۔ تو اللہ کے بارے میں کیسا تصور دیا؟ دنیا کے جج کی طرح سے، اور اس کے سامنے وکیل لوگ لڑتے ہیں، کیس لڑ کے اس کا ہاں چھڑا دیتے ہیں۔ جج کو نہیں معلوم رہتا دنیا میں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں اصل کیس اس کا کیا ہے، وہ بچانے والے کو بھی نہیں معلوم، لیکن اللہ کو کیا ہے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا تم کو وہ نہیں جانے گا؟ اللہ تو ہم کو زیادہ جانتا ہے، تو اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے، ہم کو بچانے والے سے زیادہ ہمارے بارے میں اللہ جانتا ہے، سفارشی سے زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ جو اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں بولنا ہے وہ کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ اور بھی بڑا جرم ہے ایک اعتبار سے، اس ناحیے سے دیکھا ہے تو شرک کی بنیاد میں بھی یہی بات آتی ہے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، آگے کیا ہے؟ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ تو شرک کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی بغیر دلیل کے اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں بناتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ سارے ہیں تو ان کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو شرک جو وسائط اور وسائل آدمی بناتا ہے کس دلیل کی بنیاد پر بنا ہے؟ اپنی عقل سے بنا ہے۔ ارے بابا ہے نا اللہ تک پہنچاتے، یہ پہنچے ہوئے ہیں، پہنچائیں گے بھی۔ کہاں پہنچائیں گے؟ جہنم میں پہنچائیں گے۔ اگر ان کی عبادت کیا تو کہاں پہنچائیں گے؟ قیامت کے دن وہ خود بولیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے۔ قیامت کے دن کیا ہو جائیں گے؟ کانوا لہم اعداء، اس دن وہ دشمن بن جائیں گے اس کے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ جن کو پکار رہا ہے وہ اس کی عبادت کے کیا ہو جائیں گے؟ انکاری ہو جائیں گے۔ وہ خود انکار کریں گے، میں کب بولا تھا تجھ کو میری عبادت کر؟ میں بولا تھا تجھ کو ایسا نہیں، میں آپ کے لیے تو کیا اتنی خوشی سے، کتنی کندوریاں کیا، میں کتنے آپ کے نام کے ہاں چراغ جلایا، اور کیا نہیں کیا، کتنا گھی تیل ڈالا اس میں، تو میں بولا تھا تجھ کو؟ نہیں، وہ انکار کر دیں گے، وہ خود دشمن بن جائیں گے ان کے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو اس نے کہاں سے کیا؟ یہ اپنے دل سے کیا، کسی دلیل کی بنا پر کیا نہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا آدمی کو شرک تک لے جاتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ اصل جڑ ہے شرک کی۔ شرک کی کیا ہے اصل جڑ؟ کہ اللہ کے بارے میں جہل اور اللہ کے بارے میں بلا علم قول کی وجہ سے سماج میں شرک آیا۔ تو اس اعتبار سے اور بھی بھیانک اور اسباب میں سے شرک ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 33 میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارَ مَا سَمَّى بِهِ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دینا جو اللہ نے خود اپنے آپ کو نہیں دیے، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرنا خود ایک جرم ہے۔ خود کیا ہے؟ ایک گناہ ہے، جرم ہے، اور اللہ کے حق میں جرم ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ فوجب سلوک الادب فی ذلک والاقتصار علی ما جاء به النص، لہذا ضروری ہے کہ اس بارے میں ہم ادب کا راستہ اختیار کریں۔ ادب اللہ کے بارے میں کچھ بھی بولنا نہیں بغیر علم کے۔ یوں ہی اللہ کے بارے میں کچھ بول سکتے نہیں، اللہ کے بارے میں کیا کریں؟ اسی راستے کو اپنائیں جو اللہ کی تعظیم والا ہے۔ والاقتصار علی ما جاء به النص، اور جو قرآن و سنت کی دلیل میں اللہ کے بارے میں جو بات آئی ہے اسی پر ڈٹے رہنا، اسی کو کافی سمجھنا، اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں کچھ بولنا
نہیں. کوئی نام اللہ کو دے سکتے اپنی طرف سے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. بِهَا میں اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ نے فرمایا اور اللہ ہی کے ہیں اچھے اچھے نام، تو تم کیا کرو؟ جن ناموں سے تمہارا دل بولے پکارو. ایسا ہے؟ ہاں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم کو جس نام سے پکارنا ہو پکارو، یا جو نام تم کو تمہارے دل سے اچھا لگتا ہے اس سے پکارو. پکار سکتے ایسا نہیں. فَادْعُوهُ بِهَا میں اشارہ کس کی؟ تو انہی سے اسے پکارو. کن ناموں سے؟ جو ہیں، جو اللہ کے نام ہیں، بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے آلریڈی نام ہیں. اللہ نے کہا تم اللہ کے نام بناؤ. ہم کو کام دیا اللہ نے؟ نہیں دیا. یہ کام ہمارا ہے ہی نہیں. اللہ کے نام آلریڈی ہیں، تو جو ہیں ان سے اللہ کو پکارو. یہ نہیں کہ بنا کے پکارو اللہ کو. برہما بناؤ، وشنو بناؤ، ہاں کچھ بھی اپنی طرف سے بناؤ، نہیں بنا سکتے ہم لوگ. اللہ کے نام جو ہیں انہی ناموں سے پکار سکتے ہیں. یا ہوئے کچھ یہ ہوا کر رہا ہے، اللہ کے نام یہ ہیں نہیں ہے. جیہوز وٹنس آتے کرسچنز میں پہلا سوال پوچھتے ہیں خدا کا نام کیا ہے؟ تو بولتا اللہ. تو بولتا قرآن میں لکھا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو بولتا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. اللہ کا نام کیا ہے؟ اور مسلمان اس کو کنفیوز ہو جاتا ہے. اللہ کے نام سے تو بولتا اللہ کا بھی تو نام ہے نا. تو یہاں اللہ کے نام سے نہیں، اللہ اس نام سے اور اللہ کے سارے ناموں سے ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ اس نام سے اور اللہ کے سارے نام سے. نہیں سمجھا؟ ٹھیک ہے، موٹی مثال سے جلدی سمجھے گا. اگر نام لکھانا ہے بھائی دینی درس میں کون کون آنے والا ہے، لکھو احمد کا نام لکھو. کس کا نام لکھو؟ تو احمد کا نام کیا ہے؟ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ بیوقوف کہیں گے احمد لکھ. احمد کا نام لکھو کا مطلب کیا؟ لکھ کوئی دوسرا نام ہے اس کا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ احمد کا نام میں نے دیکھا ادھر لکھا ہوا تھا، تو کیا نام لکھا ہوا تھا پوچھے گا کوئی؟ یا کوئی کہے کہ احمد کا نام لکھو تو کوئی اور نام پوچھے گا، وہ کیا نام ہے؟ احمد ہی ہے. تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ اس نام سے. اور بعض علماء نے کہا اس میں اللہ کے سارے نام بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ضمناً سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ ذات ایک ہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ سارے نام اس کے ضمن میں آتے ہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں جیہوز وٹنس آ کے آپ کو کنفیوز نہیں کریں. ان کا کام ہی ہے، آئیں گے پہلے پوچھیں گے کہ خدا کا نام کیا ہے؟ بولے گا اللہ، ایک دم ڈٹ کے بولے گا، ایک دم شیر خان. لیکن وہ دوسرا سوال پوچھتا ہے نہیں اللہ نام نہیں ہے. وہ کیسے؟ بولے قرآن کھولو. بولا تم کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے. بولے اللہ کے نام سے شروع، اللہ کا نام کیا ہے؟ تو بولتا ہاں نا سمجھ میں نہیں آیا مجھ کو، تو تم بتاؤ کیا ہے؟ بولتا ہے جیہوا. بولتے ہیں جیہوا، حالانکہ جیہوا بھی نہیں، وہ یا ہوئے ہے ایکچولی. وہ کیونکہ جے انگلش میں بناتے ہیں، جتنے بھی وائے ہیں اس کو انگلش میں کیا کر دیتے ہیں؟ جے کر دیتے ہیں. اس پہ وقت ہم ضائع نہیں کریں گے علی کل حال. تو یہاں پر یاد رکھیں گے اس بات کو، کوئی آدمی آ کے اس طرح سے کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. تو تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی جتنے نام ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ ہاں توقیفی ہیں، اور ان میں نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ، ٹھیک ہے بڑھا تو نہیں سکتے، سمجھ میں آیا توقیفی ہے، قرآن و سنت سے جو ثابت ہے اسی نام کو ماننا ہے. لیکن گھٹا نہیں سکتے، کیوں؟ توقیفی ہیں، جو ہیں وہ ہیں، کینسل بھی کر سکتے نہیں، بڑھا بھی سکتے نہیں. توقیفی کا مطلب ہوتا ہے اس کو مان لینا ہے، نہ گھٹانا ہے نہ بڑھانا ہے.